نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں دیکھنا چاہنا ہوں حضور کے دیوانے کتنے کتنے موجود ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طیب کی آمد، مٹھے پہ گئے حاکم طاہر کی آمد، عجبی مٹھے ہو، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد، سہنے کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اللہ کرے یہی جذبہ آپ کا سلامت رہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ اور نہایت سادہ انداز میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ بڑی مہربانی ہے، یہاں کے بچے خاموش ہیں، یہاں پر اسٹیج شو کرتے ہیں، یہاں اگر ادھر بیٹھنا ہے تو پھر خاموشی سے بیٹھیں گے۔ نہایت اختصار اور سادہ انداز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ممکن ہے کہ جو کہوں گا اللہ آپ کے کانوں سے گزرتا ہوا دل میں اتر جائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفل ذکر میں جاتے بھی ہیں، محفل میلاد مناتے بھی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ صبح جب دن نکلتا ہے تو پوچھنے والا پوچھے کہ رات میلاد کی محفل میں گئے تھے تو کوئی بات ہی سناؤ، تو وہ کہتا ہے یار مزہ بڑا آیا ہے پر سمجھ کوئی نہیں آئی۔ توجہ ہے؟ مزہ بڑا آیا ہے پر سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں مزہ بھی آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ جس طرح آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ پنجابی چاہتے ہیں کنگرو بن لئیے تو پھر نچن تو نہیں گھبرائی گا۔ تو محفل میلاد وچ آ کے بھی تسی اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو پھر کدوں کرنا ہے؟ میلاد میں آنا جو ہے یہ کوئی بریانی کھانے کا بہانہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میلاد ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ شیخ صاحب کے مہمان ہیں، حقیقت میں آپ کو رسول اللہ نے بلایا ہے، اور جو ان کو توفیق دی ہے وہ بھی سرکار مدینہ کی نظر عنایت کے ساتھ ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم میلاد کی محفل میں ہیں تو بڑے ہوش کے ساتھ بیٹھیں گے، بڑی سمجھ کے ساتھ بیٹھیں گے، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جتنی توجہ آپ اللہ کے ذکر کی جانب کر لیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنی توجہات آپ کو عطا فرمائے۔ اور میں ابھی تقریر شروع نہیں کی، میں صرف ابھی آپ کا جو ماحول ہے نا وہ جو بگڑا ہوا ہے اسے سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب میں دیکھوں گا کہ آپ اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ کے سامنے ذکر رسول کیا جائے، پھر میں آپ کو ذکر رسول سنا دوں گا۔ ابھی میں آپ کو چیک کرتا جا رہا ہوں۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم ان لوگوں کے غلام ہیں جنہیں حضور کا ذکر کرنا بھی آتا تھا، حضور کا ذکر سننا بھی آتا تھا۔ ہم صرف کھیر کھانے والے مجنو نہیں، ہم خون دینے والے مجنو ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ غازی علم دین شہید ہوا تو ہمارے میں سے ہوا، غازی عمر چیمہ شہید ہوا تو ہمارے میں سے ہوا، غازی ممتاز حسین ہوا تو ہمارے میں سے ہوا۔
تک کسی کتاب میں کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے فلاں علاقے کے ریال کھائے ہوں یا فلاں ملک کے ڈالر کھائے ہوں. ہم نے جب بھی کھایا ہے مصطفیٰ کا لنگر کھایا ہے. مصطفیٰ کا لنگر کھانے والوں سبحان اللہ اتنی ٹھنڈی نہیں چلے گی. کیمرے والے او بھائی کیمرہ مین ذرا کیمرہ ہی نہ ول بھی گھما ہی نہ ول بھی روشنی پوے گھماؤ ذرا ہی نہ والے انہوں نے پتہ لگے بھی ویڈیو میں آ رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ نہ ہم نے ڈالر کھائے ہیں نہ ہم نے ریال کھائے ہیں. ہم نے جب بھی کھایا ہے مصطفیٰ کا لنگر کھایا ہے. اور جو مانتا ہے کہ میرے گھر میں جو چکی کا آٹا آ رہا ہے وہ سیدہ کائنات کے گھر کا صدقہ ہے, وہ حسنین کریمین کا صدقہ ہے, وہ مولا مرتضیٰ ابو تراب کا صدقہ ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے, وہ سبحان اللہ کہے گا. لو پھر ہون میں گل شروع کرنے لگا اپنی. خطبہ میں پیش کر رہا ہے تو خطبہ کوئی معمولی نہیں. میں مولویوں والا خطبہ نہیں جے پڑھنا. یہ خطبہ بھی پھر پیرہ دا بھی نہیں, پیرہ دے پیر دا خطبہ ہے. تو پھر پیرہ دے پیر دی گل ہوئے تو پھر جڑی وڈی گل ہوئے وڈی وڈی سبحان اللہ بھی چاہیے. میں پنڈال آلے ہوں چلو یہ بھی ایک رائے دے دینا, پیسے پاہمیں میرے دے نہ سٹی ہو لیکن سبحان اللہ کو اڑے کو میں ساری لے کے جانی ہے. نہیں اجے بھی تھوڑی ہے. جتنی مہنگائی میں تو انہوں میں پیکج دیتا تو انہوں کو خوش ہو کے سبحان اللہ آکھنا چاہیے. میں صرف سبحان اللہ کو اڑے کو چاہ رہے ہیں. فرشتے اٹھتے ہیں رشتے بیٹھے ان کے باری تعالیٰ یہ کردے کی پہے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آندی ہے پھر بھی سبحان اللہ, سمجھ نہیں بھی آندی پھر بھی, پتہ لگے پھر بھی سبحان اللہ, نہیں بھی لگا تو پھر بھی باری تعالیٰ یہ چکر کی ہے. اللہ فرماندہ ہے وہ بولے ہو یہ میری شان پہ بلند کر دینے, یہ میری پاکی پہ بلند کر دینے. سنو یہ انہوں سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ آکھ دینے اللہ تو پاک ہے. جاؤ پھر میں تو انہوں گواہ بنا کے کہنا یہ مینو پاک پہ کہہ دینے میں انہوں پاک پہ کر دیا گا. اور خطبہ شروع ہونے لگا ہے تو بڑی توجہ نہ لہن مہربانی یہ کرنی ہے حرکات و سکنات پہ پابندی رکھی ہو. بچیاں میں جو کوئی بچہ آگے نہ جائے تو نہ کوئی پیچھے آئے, کوئی نہیں اٹھے گا, بس تشریف فرماؤ جتنے جتنے ہیں. میری گفتگو تو بعد انشاءاللہ سارے ہیں مسئلے حل ہو جائیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھو تاکہ میں خطبہ پڑھا. ماشاءاللہ حافظ صاحب کے سامنے تشریف لے. اب آپ تشریف فرمائیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سرکار کی بات شروع کروں. حضور کا ذکر ہونے لگا ہے اور حضور کے ذکر سے بڑھ کے پھر کوئی ذکر ہے, حضور کے ذکر سے بڑھ کے کوئی کام نہیں. جس نے خارش وغیرہ کرنی ہے کر لو, جس نے ہلنا جلنا ہے وہ ہل جل لے. اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو چکر لگائے. جو بیٹھے ہیں اب مہربانی کر کے یہیں موجود رہیں گے. یہ بچہ بھی بٹھا دیں جی حافظ صاحب, بات ہو تھوڑی مہربانی بات ہو نا جی. میں حضور کا ذکر شروع کروں, تھوڑا ارادہ نہیں ہے جی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاخذیۃ فی اللاہوت. تھوڑا ارادہ نہیں. میں کیا پیرہ دے پیر دا خطبہ پہ پڑھن لگا. میں رشان بہ جا, تم رشان بہ جا, انہوں نے بھی بھا دے جڑے کھلوتے نے, مہربانی کرو ذرا. الذی روحہ نسخۃ الاخذیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت الذی هو خالق صبح انوار الوحدانیہ وطلعاتی شمس اسرار ربانیہ وبہجت القمر حقائق سمدانیہ وطور تجلیت الاحسانیہ وعرش حضرت الحضرات رحمانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ بھائی,
ایک شخص کہتا ہے کہ آپ غوث پاک کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں۔ آپ 11ویں پکاتے ہیں؟ میں نے کہا جی پکاتا ہوں۔ 11ویں کھلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کھلاتا ہوں۔ خود بھی کھاتے ہیں؟ جی خود بھی کھاتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، میں نے کہا جی پوچھیں، بتائیں کہ غوث پاک نے کبھی میلاد منایا تھا؟ وہ تو 11ویں کرتے تھے، 12ویں نہیں تھے کرتے۔ میں نے کہا اچھا یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی سوال ہے، جن کو آپ مانتے ہیں وہ میلاد نہیں تھے مناتے۔ میں نے کہا وہ 11ویں بھی مناتے تھے، وہ 12ویں بھی مناتے تھے۔ غوث پاک کی گفتگو بعد میں شروع ہوتی تھی، حضور کا میلاد پہلے بیان کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک کا خطبہ ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں اِنَّا مولدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی ولادت اللہ نے فرمائی، وہ محمد مصطفیٰ ہے جن کی ولادت کے بعد اللہ نے مومنوں کو یہ کہا کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا۔ ان مولدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سر مستور بی سر لی سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل عاقل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ میں نے کہا سمجھ آئے پھر بھی؟ نہ آئے پھر بھی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل سے جو کہوں گا حق کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کی سبحان اللہ ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انج کا درود پڑھو کہ اس جناب سارے یاد رکھن کہ اس تو پہلا ان کا درود نہیں سے پڑھا گیا۔ محبت نال آواز بلند۔ اتنا ٹھنڈا درود، میں کیسی یادگار درود پیش کریا جائے؟ تسی نہیں، یادگار درود پیش کرو نا، کہ درود تسی اتنے پڑھو کہ سرکار مدینہ علیہ السلام دی توجہ ہو جائے، حضور دی نظر ہو جائے۔ جی نہیں آتا تو میں پڑھا دیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یعنی محبت میلاد کی محفل ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ آقا کونین علیہ السلام کی آمد کریمہ کا ذکر ہے، درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں، میرے آقا کونین کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ تجھے اس جہاں میں بھی امان عطا فرما دے گا، اس جہاں میں بھی امان عطا فرما دے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جس نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی، وہ جس نے حضور کا میلاد بیان کیا۔ توجہ بھائی، مہربانی بھائی، میں نے عرض کیا کہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں، پیچھے کیا ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ مہمان آیا تو میں استقبال کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان محترم مقام موزم رؤف مغل صاحب آپ تشریف لائے، سمعین قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، شیخ برادران کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جتنے آپ کے دوست احباب، آپ کے رفقا تشریف لائے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر احباب، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ آپ محبت فرمائیے گا، محبت سے نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت۔ میں کوشش کروں گا اسی نعرے کے دوران ہی تمام دوست اپنے نشستوں میں تشریف رکھیں گے تاکہ بڑے آسان طریقے سے ہم خطاب کو سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ میں جو پہلے عرض کر رہا تھا یقیناً آپ کو یاد ہے، یقیناً آپ کو یاد ہے، صرف ڈاکٹر صاحب اکیلے ہیں ان کو جن کو یاد ہے۔ آپ محفل میں بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ تو محبت سے کیا کہیں گے؟ محبت سے کیا کہیں گے؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، محبت سے کیا کہیں گے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جس نے آقا کونین کے ذکر کی محفل سجائی، جس نے بزم محبت سجائی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کا ذکر کیا، اللہ رب العزت اس محفل ذکر کی برکت سے اس جگہ پہ ان لوگوں پر، صرف انہی لوگوں پر نہیں بلکہ ان کے ارد گرد ہمسائیگی میں رہنے والوں پر، ان تمام پر سال بھر رحمتوں کی عنایات اور برسات فرما دے گا۔ یہ محفل ذکر کی برکت ہے، یہ آقا کونین کی محبت کی برکت ہے، یہ حضور کی نظر رحمت کی برکت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا کونین علیہ السلام کے حجرہ انور میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ پہ سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو عمل کر رہے ہیں، اللہ اس عمل پر عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کی جماعت میں فخر کر رہا ہے۔ آقا کونین بڑے خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کے عمل کو اللہ نے اس قدر پسند فرمایا ہے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اب میرے حضور علیہ السلام وہ عمل دیکھنے کے لیے، اس عمل کو جاننے کے لیے جب اپنے حجرے انور سے باہر نکلے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی جو میرے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کرنے لگے، سلام پیش کیا، دعا پیش کی، محبت کی نیاز پیش کی۔ میرے حضور نے سوال کیا، صحابہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اجازت دے تو اپنے انداز میں بات کر لوں؟ جیسے کسی کا ذکر ہوتا ہو اور ہم کہہ دیں اور وہ آنے والا آ جائے اور ہم کہہ دیں کہ بس ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، بس ابھی آپ ہی کی بات ہو رہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، حضور ہم آپ کی گفتار کی بات کر رہے تھے، حضور ہم آپ کے کردار کی بات کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے لباس کی بات کر رہے تھے، آپ کی اوڑھنے، آپ کے بچھونے کی بات کر رہے تھے، آپ کے اٹھنے، آپ کے بیٹھنے کی بات کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے تبلیغ فرمانے کی بات کر رہے تھے، حضور ہم آپ کے جہاد کی بات کر رہے تھے۔ اب پوچھا گیا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو کر کیا رہے تھے؟ آقا کونین کا ذکر کر رہے تھے۔ اب جب کہ میرے آقا نے یہ جواب سن لیا لیکن اس کے باوجود حضور نے پھر سوال کیا، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور نے پھر سوال کیا، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا نام لے رہے تھے۔ اب تیسری بار میرے آقا کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے قسم ہے، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ محدثین کہتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں قسم لی گئی ہے سرکار کے غلاموں سے اور سرکار نے قسم لی ہے، یہ قسم شک کی بنا پر نہیں ہے،
تم اور میں جب بھی قسم لیتے ہیں شک کی بنا پر لیتے ہیں. ہمیں کسی کی بات پہ شک ہو, کسی کے عمل میں شک ہو, کسی کے کردار پہ شک ہو, تو ہم کہتے ہیں قسم دو بھائی, قسم دو کہ تیری بات جو ہے وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے. تو وہ اٹھانے والا قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, یا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو وہ قسم سننے کے بعد ہمارا شک دور ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آقا کونین نے صحابہ سے قسم لی ہے, یہ شک کی بنا پر نہیں لی گئی. توجہ ہے, شک کی بنا پر نہیں لی گئی, بلکہ یہ یقین کی بنا پر لی گئی ہے کہ کل کو کوئی پڑھنے والا, کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کا جو عمل تھا یہ کمزور تھا, صحابہ جو کر رہے تھے اس عمل میں کہیں اس کا جو درجہ تھا وہ کم تھا. نہ, میرے آقا کونین نے قسم لے کے فرمایا, بتاؤ تجھے قسم ہے کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ, قسم ہے اس ذات کریمہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. حضور ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے. اب جب کہ میرے حضور نے یہ بات سن لی اور حضور خاموش ہو گئے, تو صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ, آج سے پہلے آپ نے کبھی ہم پہ شک نہیں کیا, شک کا اظہار نہیں کیا, تو یا رسول اللہ آج یہ قسم لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قسم لی گئی, کیوں اتنے شک کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا یہ شک کے لیے نہیں تھی, یہ تمہارے لیے مبارک ہے, یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, یہ تمہارے لیے بشارت ہے. یا رسول اللہ کیسی بشارت ہے؟ میرے آقا کونین نے فرمایا, ابھی کچھ ہی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے آ کر کے کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو عمل کر رہے ہیں اس عمل پر اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کی جماعت میں فخر کر رہا ہے. اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کی جماعت میں تم پر فخر کر رہا ہے. کر کیا رہے تھے؟ رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ ادھر مسجد نبوی میں کر رہے تھے, ہم ادھر حضور کا میلاد منا کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. کاش کہ ہمارا ذکر ان کے ذکر کے صدقے سے اتنا قبول اور مقبول ہو جائے. کاش ہمارے سینے ان کی طرح کشادہ اور روشن ہو جائیں. کاش ہماری سوچ اور ہمارے ذہن ان کی طرح پاکیزہ اور ستھری ہو جائے. کاش ہماری نگاہوں میں پاکیزگی اور حیا آ جائے. کاش ہمارے ذکر میں, ہماری زبان کو اللہ اپنے ذکر کے ساتھ معطر کر دے. کاش ہماری سماعتوں کو اللہ پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دے. خدا کی قسم, یہ اعمال اگر تجھے مل جائیں گے تو نصیب والا ہو جائے گا, تیرا جینا بھی آسان ہو جائے گا, تیرا مرنا بھی آسان ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے, مجھے آپ کو لے کے بڑی مشکل سے چلنا پڑ رہا ہے. ایک تو چونکہ آپ میرے فاصلے پہ بیٹھے ہیں, اور دوسرا آپ شاید مجھ سے اوپر جا کے کہیں بیٹھے ہیں, بلندی پہ ہیں, تو تھوڑا سا جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ ملاقات کریں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو پاک کریں. خدا کی قسم آپ کو مزہ آئے گا. آپ یاد کریں گے صحابہ کرام علیہ السلام جو ہیں, جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے, آقا کونین کا ذکر سنتے تھے, تو میں بتاؤں کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کہنے والے کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتھر پڑے ہوئے ہیں. پتھروں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جیسے پتھر حرکت نہیں نہ کرتے, ایسے صحابہ بھی حرکت نہیں تھے کرتے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ اتنے ساکن ہو کے بیٹھے ہوتے تھے کہ آسمان کے پرندے اڑتے ہوئے آتے اور انہیں پتھر سمجھ کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے اور پھر اپنی مرضی سے اڑ جاتے. انہیں معلوم نہ پڑتا یہ پتھر نہیں ہیں, یہ انسان ہیں. یہ اتنے ساکن کیوں ہیں, یہ اتنے سکتہ ان پہ کیوں طاری ہوا ہے, یہ اتنے خاموش کیوں ہیں, یہ اتنے متوجہ کیوں ہیں؟ یہ میرے آقا کونین کی زبان سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اور جس نے دل و جان سے اللہ کو یاد کر لیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اگر تم میرا ذکر کرتے ہو تو پھر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ تو پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو اگر محبت کے ساتھ مجھے یاد کرے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے یاد نہ کروں؟
اگر کوئی بڑا ہمارا نام لے لے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اعزاز ہے. کوئی بڑے عہدے والا ہمیں یاد کر لے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اعزاز ہے. اور ہو بھی کیوں نہ, چونکہ وہ بڑا ہے, اس کے پاس عظمت ہے. تو مجھے بتاؤ, وہ جو بڑوں کا بڑا ہے, وہ جو شاہوں کا شاہ ہے, وہ جو تاجداروں کا تاجدار ہے, وہ جو علی کل شیء قدیر ہے, جب آپ اس کو دل جمی سے یاد کریں اور وہ عرش پہ بیٹھا اپنے شان شان تمہارا نام لے, تو بتاؤ تیری بات نہ بن جائے گی؟ تیری بات بھی بن جائے گی, تیری ذات بھی بن جائے گی. اور سنو, جو ذاکر ہوتا ہے وہی مذکور ہوتا ہے. آج تک جن کے نام زندہ ہیں, آج تک جن کے نام ہم لے رہے ہیں اچھے الفاظ میں, جن کی اچھی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گی, وہ چلے گئے. کیا وجہ ہے کہ ان کے نام ختم نہیں ہونے پا رہے؟ مٹانے والے مٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے, لیکن دن بدن ان کا ذکر اور چرچا بلند ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ذاکر ہیں. اب جب کہ وہ اللہ کے ذکر کے ذاکر ہیں تو پھر اللہ نے قیامت تک ان کو مذکور کر دیا ہے کہ یہ میرا ذکر کرتے رہے, اب قیامت تک لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علی علی و سیدہ شریف. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہو, کس ہمامان پہ کر رہے ہو, کیسا دعویٰ کر رہے ہو؟ اقبال کہتا ہے قلم تو میرا ہے, آواز کسی اور کی ہے, لفظ تو میرے ہیں, ادا کسی اور کی ہے, سامنے تو میں ہوں پیچھے کوئی اور ہے. وہ پنجابی میں کہتا ہے میں نہیں بولتا میرے جو میرا یار بولتا, سامنے تو میں ہوں لیکن پیچھے کوئی اور ہے, کہنے والا کوئی اور ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تو نے آقا کونین علیہ السلام سے وفا کی تو یہ دنیا بھی تیری ہے اور وہ رب بھی تیرا ہے, ہر شے تیری ہے. اب آگے دعویٰ کتنا بڑا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا. اب یہ دعویٰ تم نہیں کر سکتے, یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جہان ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اس کا مطلب ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ اس جہان سے بھی بڑا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, وہ کتنا بڑا ہوگا کہ اگر تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات کریمہ سے وفا کر لیتا ہے تو صرف اللہ اسی جہان پہ ہی نہیں بلکہ اس جہاں میں, جس جہاں میں لوح و قلم ہے, اللہ تجھے وہاں کے اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے. لو بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گران محبت نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان. میرے آقا کونین علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا اور ایک بندہ اپنا نامہ اعمال لے کے میزان پہ چلا جائے گا. میزان پہ نامہ اعمال رکھا جائے گا, ترازو پہ رکھا گیا, تولا گیا, گناہ بڑھ جائیں گے, نیکیاں کم پڑ جائیں گے. جو ہی نیکیاں کم پڑ گئیں گناہ بڑھ گئے. نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی مددگار نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, آج کوئی یار نہیں, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی دلاسا دینے والا نہیں. کہتے ہیں جو ہی وہ مشکل کی گھڑی آن پڑے گی, نیکیاں کم پڑ گئی, گناہ بڑھ گئے, دیکھنے والے کا رنگ اڑ جائے گا, فق پڑ گیا, رنگ پیلا پڑ گیا. اب پریشان ہے, خواص بساختہ ہے کہ کس کو پکاروں, کس کا نام لوں, کس کو بلاؤں. دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. عرض کرتا ہے باری تعالیٰ, الہا, مہربانہ, قدردانہ, مالک تو علی کل شیء قدیر ہے, مالک تو غفور رحیم ہے, اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو کریم ہے, مالک تو جبار بھی ہے, تو ستار بھی ہے, تو ذوالجلال بھی ہے, لیکن نال وال اکرام بھی ہے. اب عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یا مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو میں پکاروں, لیکن مالک تو میری صدا سن رہا ہے نا, تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اے اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی, لیکن میرے گناہ بڑھ گئے,
मालिक मेरा कोई मददगार नहीं, ऐ अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमा। अरे अब तौबा के दरवाजे बंद हो गए, किताबें बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, तराजू पे जो है वो नामा अमाल रख के तोल दिया गया, सब कुछ मुकम्मल है। अब तो कानून ही नहीं कि रहम मांगा जाए, अब तो कानून ही नहीं कि कुछ मांगा जाए, अजमत मांगी जाए, जन्नत मांगी जाए, अब तो कानून ही नहीं। लेकिन वो कानून बनाने वाला भी तो खुद ही है ना, लोहर कलम का जो वो कादिर भी तो खुद ही है ना, उस पर कुदरत रखने वाला भी तो वो खुद ही है ना। अब जब उस शख्स ने अपने रब को पुकारा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है परेशान ना हो फरिश्तों, ये जो गैब की जानिब से एक पर्ची जाहिर होगी, इसको पकड़ो और इसके नेकियों वाले दामन में रख दो। कहते हैं कि गैब से एक पर्ची जाहिर होगी, फरिश्ते पर्ची उठाएंगे और उसके नेकियों वाले दामन में रख दी जाएंगी। कहते हैं जो ही वो पर्ची नेकियों वाले दामन में रखी जाएगी, तराजू जोर से नीचे गिरेगा। उसकी बात कर रहा हूं जिसकी आपने पाकी बयान कर दी। तराजू जोर से नीचे गिर जाएगा। अब तराजू जोर से तभी गिरता है जबकि बहुत बड़ी और बहुत भारी चीज उस पर रख दी जाए। अब नेकियां बढ़ गई और गुनाह कम पड़ गए। ये जिसका रंग फीका पड़ा था, अब रंग में फिर तक तुगियानी आ गई, ताबियानी आ गई, लताफत आ गई, मुस्कुराहट आ गई, खुश हो गया, राजी हो गया, कामयाब हो गया, मुस्कुराने लगा। फरिश्तों ने अर्ज की बारी ताला इलाहा, कानून नहीं है, दस्तूर नहीं है, अब कानून से हट के ये काम किया जा रहा है। इलाही इस पर्ची का राज खोला जाए। ये पर्ची कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया उठाओ, खोलो। अब जब कि पर्ची उठाई, खोली, तो उसमें लिखा था, तवज्जो है, पीछे वालों की भी तवज्जो है, पर्ची में लिखा था अल्लाहु अकबर। क्या लिखा था? मैं पूछ रहा हूं क्या लिखा था? क्या लिखा था? अल्लाह करे हमारी पर्चियों में भी लिखा जाए अल्लाहु अकबर। ये ऐसी सदा है कि जिसे आज भी सुन के काफिर लरस जाता है, जिसे आज भी सुन के काफिर की टांगें कांप जाती हैं। मैं बहुत बड़े जुमले नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ इसी नारे से आज भी काफिर डरता है। अरे तुम हमारे नारों से डर जाते हो, तो जब मिसाइल चलेंगे तो फिर क्या होगा? सिर्फ कमजोरी हमारे ईमान में है, इस्लाम में कहीं कमजोरी नहीं है। इस्लाम मुकम्मल है, अपनी आबोताब के साथ है, अपनी शानो शौकत के साथ है। फर्क यह है कि मुझ जैसे कुछ नालायक आके बैठ गए हैं, हमारे जैसे हैं, जिन्हें समझ नहीं आती, जिन्हें दीन को इज्जत दिलवानी नहीं आती, जो दीन को आगे समझा नहीं सकते, जो दीन की नुमाइंदगी नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग हमारा ठट्ठा करते हैं, हमारा मजाक करते हैं, हाथ पे हाथ मारते हैं, कहते हैं ये हैं वो जो दुनिया पे हुकूमत करने चले थे, ये हैं वो जो दुनिया पे राज करेंगे, जिनका दावा है कि एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया पे एक हुकूमत होगी जो इस्लामी हुकूमत होगी। ये वो हैं जिनका ये दावा है कि पूरी दुनिया पे एक ही परचम बुलंद होगा जिसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा होगा। ये वो हैं जो कहते हैं कि पूरी दुनिया का एक ही नबी होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, एक ही दस्तूर होगा, मोहब्बत का और प्यार का होगा, अमन का दस्तूर होगा, खुशहाली का दस्तूर होगा। ये कब होगा? जब तू और मैं जुबान और दिल से अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लेंगे। पर्ची पे क्या लिखा था जी? क्या लिखा था? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते करते हैं बारी ताला ये ऐसे अज़कार और ऐसे वज़ाइफ तो इसके नामा अमाल में और भी बहुत हैं। ये जो जिक्र गैब की जानिब से आया है, आखिर इसमें क्या खासियत है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जिक्र जब इस बंदे ने किया था, इसका जिक्र करना मुझे पसंद आ गया था। ऐ खुदाबंद करीम, ये जिक्र इसने किस हाल में किया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, मेरे आका कौनैन बयान फरमा रहे हैं अल्लाह की बातें, कि अल्लाह फरमाएगा कि एक दिन ये बंदा हालत नींद में था। तवज्जो से, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक दिन ये बंदा हालत नींद में था, नींद की गफलत में सोया पड़ा था और सोते सोते थक गया।
اور جب تھک گیا تو اس نے اسی حالت نیند میں، اسی غفلت میں کروٹ بدلی. کروٹ بدلتے وقت اس نے مجھے یاد کیا، اس نے کہا اللہ اکبر. اب وہ جو اس نے غفلت کی نیند میں مجھے یاد کیا، مجھے اس وقت غفلت کی حالت میں اپنے آپ کو یاد کروانا پسند آ گیا، اور میں نے اس کے ذکر کو محفوظ کر لیا، اور اسی دن فیصلہ کر لیا کہ اگر اس شخص کی بخشش کروں گا تو اسی ذکر کی وجہ سے کروں گا. گرانے محبت، اگر کوئی حالت غفلت میں اللہ کو یاد کر لے تو مجھے بتاؤ وہ اللہ اس حالت غفلت میں کیا ہوا ذکر اتنا پسند کرتا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ہم اور تم تو حالت میں نیند میں نہیں ہیں، تم اور میں تو ہوش میں بیٹھے ہیں، اور وہ تو غیر ارادی طور پہ کیا تھا، ہم تو ارادے پہ آئے بیٹھے ہیں. تو محبت سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ 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 اکبر. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ یاران محبت، یہی ذکر ہے، یہی کلام ہے جو شکرانہ ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب تم پہ رحمت ہو، جب تم پہ کرم ہو، جب تم پہ فضل ہو تو خوب چرچا کیا کرو. تو ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد کا جو شکرانہ ہے کہ اللہ نے وہ عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا، اس شکرانے کو ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ الہا، تیری کرم نوازی اور تیری مہربانی کہ تو نے اپنا محبوب نبی ہم جیسے نکموں کو عطا فرمایا، اور اس نبی کے صدقے ہمیں عزتیں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں. انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں، ممکن ہے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.